سورہ البقرہ آیت نمبر 65 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم سے پہلے ہفتہ کے دن حد سے تجاوز کیا تھا، پس ہم نے ان سے کہا تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ایلا میں آباد تھی۔ یہ شہر مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر واقع تھا۔ اس جگہ کے سمندر میں سال کے ایک مہینہ میں اتنی کثرت سے مچھلیاں آتی تھیں کہ پانی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور باقی مہینوں میں ہفتہ کے دن اس میں بہت مچھلیاں آتی تھیں۔ ان لوگوں نے مختلف جگہ حوض کھودے اور سمندر سے نالیاں نکال کر ان حوضوں سے ملا دیں۔ ہفتہ کے دن ان حوضوں میں مچھلیاں چلی جاتی اور وہ اتوار کے دن ان کا شکار کر لیتے۔ بنو اسرائیل کا ہفتے کے دن مچھلیوں کو حوضوں میں مقید کر لینا یہی ان کا حد سے تجاوز کرنا تھا۔ وہ ایک بڑے لمبے عرصہ تک اس نافرمانی میں مشغول رہے، نسل در نسل ان کی اولاد بھی اس میں ملوث رہی۔ خدا کا خوف رکھنے والے کچھ لوگ منع کرتے تھے، کچھ اس کو برا جانتے تھے اور اس خیال سے منع نہیں کرتے تھے کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ نافرمان لوگ کہتے تھے کہ ہم اتنے بڑے عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مچھلیوں میں اضافہ فرما رہا ہے۔ مانعین کہتے تھے کہ تم دھوکے میں نہ آؤ، ہو سکتا ہے تم پر عذاب نازل ہو جائے۔ اس شہر میں رہنے والے 70,000 نفوس تھے اور ان کو منع کرنے والے 12,000 تھے۔ جب مجرموں نے ان کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو مانعین نے کہا باخدا ہم ایک علاقہ میں نہیں رہیں گے۔ انہوں نے شہر کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی اور ان سے الگ رہنے لگے، اور کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ پھر معصیت پر ان کے مسلسل اصرار کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا۔ ایک دن منع کرنے والے اپنے دروازے سے نکلے تو دیکھا کہ مجرمین میں سے کوئی نہیں نکلا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ دیوار پھاند کر گئے، دیکھا تو وہ تمام لوگ بندر بن چکے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ جوان بندر بن گئے اور بوڑھے خنزیر بن گئے تھے۔ وہ دوسروں کو پہچان رہے تھے اور دوسرے ان کو پہچان رہے تھے۔ وہ 3 دن اسی حالت میں روتے رہے، پھر سب ہلاک ہو گئے، اور کوئی مسخ شدہ شخص 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہا اور نہ ان کی نسل چلی۔ اس واقعہ کے بیان میں ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا اظہار ہے، کیونکہ آپ امی تھے۔ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے نہ کسی چیز کو پڑھا تھا، نہ لکھا تھا، اور نہ علماء اہل کتاب کی مجلس میں رہے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا جو ان کے علماء کے درمیان معروف تھا اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ وحی الہی تھا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 2 ترجمہ۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ محض اس کے کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتہ کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا تھا تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ سمندر میں ہفتہ ہی کے دن باکثرت مچھلیاں آتی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور بنو اسرائیل کا امتحان تھا کہ وہ مچھلیوں کی بہتات دے کر پھسل جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے پر جمے رہتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔